اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علام الغیوب۔ اے اللہ آپ ہی تمام علوم کو جاننے والے ہیں اور ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو علم آپ ہمیں عطا کریں گے۔ اور آج ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو قرآن مجید کی دوسری بڑی عظیم سورت ہے، اور سورۃ البقرہ کے ساتھ ان دونوں سورتوں کو ایک جوڑا صورتیں بھی کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا سورہ بقرہ کے شان نزول میں اکثر اوقات ہمیں یہ والی حدیث جو ہے وہ اس حوالے سے ملتی ہے، اس کے شان نزول میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر سورہ آل عمران کا بھی ساتھ ہی کیا ہے۔ اس لیے اکثر علماء جو ہیں وہ انہوں نے ان دونوں صورتوں کو اکٹھے ہی ایک جوڑے کے طور پر اس کو پڑھایا ہے۔ جس طرح سورۃ البقرہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں وہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جو کتاب الفضائل میں، مسلم کی کتاب الفضائل میں جو حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الزہراوین کا جو لفظ استعمال کیا، دو جگمگانے والی، دو چمکنے والی صورتیں، اور یہ دونوں صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ الزہراوین پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا دو جھنڈ، یعنی آپ نے جو لفظ استعمال کیا اس کے اتنے معنی ہو سکتے تھے، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گی، اس لیے اسے پڑھا کرو۔ اسے حاصل کرنا برکت، چھوڑ دینا حسرت، اور باطل قوتیں یعنی جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کا لفظ استعمال کیا ہے، جادو تو پھر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کرتے ہیں، ورنہ باطل جو سحر اس وقت بھی دنیا کے اندر جو پھیلا ہوا ہے، جو میڈیا وار، اور جو دنیا کے اندر اس وقت جو دنیا کا پلیٹ فارم ہے، وہ اسلام اور باطل قوتوں کے درمیان شدید جنگ کی صورتحال ہمیں نہ آتی۔ اس شدید جنگ کی جو صورتحال ہے، اس میں سورہ آل عمران یقیناً وہ ایک روشنی ہے جو ہمارے سامنے اگر آنکھوں میں رہے، ہم اس کو مسلسل پڑھتے رہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جو بھٹک گئے اور اس فتنوں کے دور میں فتنوں کا شکار ہو گئے۔ عزیز بہنوں، سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران پڑھنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے اپنے دلوں کو اس عظیم سعادت کے لیے تیار کریں، اپنے دل میں اس کا جذبہ بنائیں، اور اپنے آپ کو مسلسل پابند رکھنے کے لیے جو ہے وہ اس کام کے اوپر لگائیں کہ کلاس کوئی مس نہ ہو اور آپ ضرور وقت پہ کلاس کے اندر آ جائیں۔ اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے، تو سورہ آل عمران کیوں ہے اس کا نام؟ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو عمران تاریخ کے اندر 3 نام جو ہے نا وہ ہمیں اس کے ملتے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد ماجد، تاریخی طور پر ان کا نام بھی عمران تھا۔ دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد، اور تیسرے حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کا اصل نام عمران تھا۔ لیکن بہرحال اس صورت کے اندر جنہیں آل عمران کہا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی آگے جو ان کی اولادیں چلی نا، اس حوالے سے ان کا نام، اس نسل کا نام آل عمران کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس صورت کو عنوان کے طور پر بھی لیں، اس صورت کے ایک عنوان کے طور پر بھی لیں، تو اللہ رب العزت نے ایک خاندان کا حوالہ دیا ہے، ایک ایسی فیملی کا جو اللہ کے دین پر قائم تھی
اور جیسے سورہ بقرہ کو ہم جب پڑھ رہے تھے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کے بنی اسرائیل کے بارے میں وہ تمام چارج شیٹ ہمارے سامنے رکھ دی نا. تو اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دراصل یہی بتایا ہے کہ ہدایت یافتہ ہونا نسلوں کے اندر اترتا نہیں ہے. اس نسل میں سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے جد امجد ہیں، اور جو اس وقت جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو مدینہ طیبہ میں کیونکہ اب یہ صورت بھی مدینہ میں نازل ہوئی، تو مدینہ کے اندر جو جن گروہوں سے سابقہ تھا تو ان میں سے مکہ میں مشرکین تھے اس سے پہلے، جو اپنے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے، اور وہ جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے آپ کو ان کی نسبت وہ ٹھہراتے تھے. اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں پہ یہودی تھے اور عیسائی تھے، اور یہ دونوں جو تھے زیادہ تر یہودی آباد تھے، لیکن عیسائی جیسے اس کے مطالعے کے دوران آپ دیکھیں گی کہ ایک وفد بھی نجران سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالات معلوم کرنے آیا، اور وہ عیسائیوں کا وفد تھا، اور رومی جیسے ریاست تھی ارد گرد. تو اب جیسے آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکشنز اور آپ کا جو واسطہ تھا وہ عیسائیوں سے بھی پڑھنے جا رہا تھا، تو پھر اب یہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے اس نسل کا ایک طرح سے ایک نام ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جو پیغمبران کرام تھے اللہ کی طرف سے وہ ہدایت یافتہ ہوتے تھے، ہدایت کے راستے پر ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے تھے اور اپنی قوم کو ہدایت کے راستے پر بلاتے تھے. لیکن جب وہ ان کی نسلوں نے اپنے جو آبا تھے ان کا راستہ چھوڑا، یعنی وہ آبا جو ہدایت یافتہ تھے، اور اپنی نسل پرستی کے زعم میں مبتلا ہو گئے، اور یہ سمجھ لیا کہ اب بنی اسرائیل جو ہیں وہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتائیں گے کہ اصل انعام اور اصل کامیابی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہو. اس لیے صورت کا نام ایک طرح سے پوری صورت کے مطالعے کے دوران ہمارے انشاءاللہ لنک میں بھی رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تنبیہات کی وہ یہود و نصارہ کے حوالے سے کی، اور مشرکین کے بھی عقیدہ توحید کے حوالے سے مشرکین کا جو عقیدہ شرک تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر واضح کیا ہے. جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی اس کو دیکھنے کے لیے آپ اپنی تفہیم القرآن میں سے جو اس کا شان نزول ہے آپ اسی کو اپنے سامنے کھول لیجئے. صورت کا جو تاریخی پس منظر ہے، کیونکہ شان نزول شأنن جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور شأنن کا مطلب ہے یعنی شین، حمزہ اور نون. شأنن کا مطلب ہے حالات، سچویشن، یعنی what was the situation on the ground جب سورہ آل عمران نازل ہوئی. کیونکہ سورت جو ہے سورہ آل عمران اور قرآن مجید کی تمام صورتیں بھی ایسے ڈیڈ لوگوں کے لیے نہیں تھیں، لاشوں کو مخاطب نہیں کر رہے ہوتے تھے. اللہ رب العزت ایک زندہ اور متحرک قوم جس کے اندر تحرک پیدا ہو چکا تھا، اور اس کا وہ تحرک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر اس کے راستے پر چلنے کے لیے تھا. اب اس تحریک کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو بڑھتی ہوئی تحریک کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے حالات پر کمنٹ کرتے ہوئے بھی جو وہ تبصرہ کیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں دین حق پر ایمان لانے والوں کو جن آزمائشوں اور مصائب اور مشکلات سے قبل از وقت متنبع کیا گیا تھا اب وہ پوری شدت سے سامنے آ چکی ہیں. تھوڑا سا تصور کر لیں کہ جنگ بدر ہو چکی ہے، اور مسلمان جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی شاندار فتح عطا کیا، اگرچہ مسلمان بغیر کسی تیاری کے، یعنی کوئی اچھی تیاری کا ان کو وقت ملا نہیں تھا کہ وہ کچھ جنگوں کی کچھ پریکٹس کر لیتے، کچھ اسلحہ جمع کر لیتے اور کچھ ساز و سامان لے کر میدان میں اترتے. لیکن جنگ بدر ہوئی اور اس قلیل سامان کے ساتھ اور بالکل تھوڑی تیاری کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے ایک ایسی شاندار فتح دی کہ اس کو یوم الفرقان کہا اللہ رب العزت میں نے. تو اب یہ یعنی ایک
طرح سے پورے عرب کے اندر یہ بات کھل گئی تھی کہ یہ جو تحرک اب پیدا ہوا ہے، یہ جو اب تحریک اٹھی ہے، یہ جو اب موومنٹ چلی ہے، یہ جو گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آگے بڑھا ہے، اب یہ اتنا ایزی نہیں ہے. اب اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ڈیلنگ ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے. چنانچہ جنگ بدر میں جیسے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح دی، تو جو مشرکین مکہ تھے وہاں پر ایک شدید خوف کا عالم طاری ہے. تو اگر آپ سیرت کی کتابوں میں سے نکال کے پڑھ سکیں تو آپ غزوہ بدر کے بعد کی بدر الکبریٰ بولتے ہیں اس کو، بڑا مارکہ بدر، اس کی بعد کی صورتحال کو آپ دیکھیں تو مشرکین مکہ میں یہ حال تھا کہ اگر کوئی عورت رونے کی کوشش کرتی تھی نا اپنے مرے ہوئے لوگوں کے اوپر، تو اس کو بھی کوئی رونے نہیں دیتا تھا کہ مبادہ مسلمانوں کے اوپر ہمارا یہ تاثر نہ جائے کہ ہم کوئی کمزور پڑ گئے ہیں یا ہم بڑے مظلوم ہو گئے ہیں کہ ہماری عورتیں رو رہی ہیں زار و قطار. تو ایسی ہر کوشش کو وہ چھپا رہے تھے، اور دراصل اندر سے ایک شدید خوف اور بے اطمینانی اور غصے اور انتقام کا شکار تھے. چنانچہ اس انتقام میں انہوں نے مدینہ کے اندر جو قبائل تھے نا، جن میں اوس اور خزرج جو تھے، وہ اب ان کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے ہو چکے ہیں، اب وہ آپس میں مکمل امن کے ساتھ ہے. مگر یہودیوں کا معاملہ، خصوصاً بنی النذیر اور اس کا سردار کعب بن اشرف، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل بھی کرا دیا. تو یہ جو کعب بن اشرف تھا، اس کی جو چالیں تھی مسلمانوں کے خلاف، یعنی اسلام ایک نظریے کے طور پر جب پھیل رہا تھا، تو پھر اب اس کی مخالفت میں کئی طرح کی چیزیں، کئی طرح کی باتیں جو ہے وہ اٹھ رہی تھیں، اور لوگ اس کے جواب میں جو چالیں چل رہے تھے. سورہ آل عمران بڑے خوبصورت طریقے سے آپ کے سامنے وہ نقشہ کھینچے گی کہ پھر ان یہودی قبائل میں سے وہ سارے جو باقی بھی تھے وہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئے، اور اب مسلمانوں کے لیے صورتحال پہلے سے بھی زیادہ ٹف ہو گئی. مکہ کے اندر مشرکین مکہ کے اندر جو ہے نا وہ انتقام شدید بھڑک رہا تھا، اور اب یہ مدینہ کے اندر یہ صورتحال ہوئی کہ وہ کعب بن اشرف کی اس کے نتیجے میں اور عبداللہ بن ابی کی قیادت میں منافقین کا اب ایک اچھا خاصا گروہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اب منافقین کی بھی بہت بڑی تعداد تھی. اور غزوہ احد کا نقشہ اور غزوہ احد پر جو تبصرہ ہے وہ ہم اس صورت کے اندر پڑھیں گے کہ پھر وہ غزوہ احد کے دوران عین حالت جنگ میں وہ اپنے 300 لوگوں کو جو ہے نا وہ لے کے واپس چلا گیا تھا عبداللہ بن ابی، اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک بڑا سیٹ بیک تھا اس ٹائم پہ. اور لیکن پھر دوران جنگ مسلمانوں کے لیے حالات بہت مشکل ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت زخمی ہو گئے. پھر صحابہ آپ کے بہت عظیم ساتھی اور دوست حضرت حمزہ شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال یہ کہ آپ اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ کے چہرے، دانتوں کے اندر ہود کی جو کڑی ہوتی ہے، وہ جو ہیلمٹ پہنتے تھے، اس کی آپ کہہ لیں جو رنگ تھا لوہے کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں جب وہ گھس گیا. اور وہ بہت، یعنی جس صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے منہ سے وہ رنگ نکالا، ان کا اپنا دانت بھی نکل گیا، اس قدر زیادہ وہ بیچ میں کھب چکا تھا. تو ایک ایسی جنگ ہوئی، اور اس میں منافقین نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ دیا، جو غم دیا، تو وہ ایک بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا اب ایک چیلنج تھا کہ اس ساری صورتحال میں مسلمانوں کو کس طرح سے دیکھنا ہے، کیسے ان کو اپنی کمزوریوں پہ قابو پانا ہے. ایک جنگ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، مگر آپ کی موجودگی کے باوجود یہ سب کچھ ہوا. تو بہت سارے اصول و ضوابط ہمیں غزوہ احد سکھاتی ہے کہ اصل چیز ایمان اور اطاعت ہے. مسلمان جب مستقیم رہیں گے، ایمان اور اطاعت پر جم کر رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی مدد جاری رہے گی. چنانچہ سورہ آل عمران جو ہمارے سامنے ہے، تو یہ ایک ایسی صورت ہے میری عزیز بہنوں، جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایسے لوگوں میں نہیں اتری تھی
جو ایک جامد زندگی گزارتے ہوں، بلکہ ایک زندہ قوم کے اوپر یہ والی کتاب اتری تھی۔ یہ سورت ایک متحرک، ایک ایکٹیو، اب ان کی ایکٹیویٹی کیا تھی؟ جو ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، یعنی کوئی ایکٹیو ہے تو وہ اٹھ کے گھر کی صفائی اچھے سے کر لے گا، کوئی ایکٹیو ہے تو وہ جو ہے وہ محلے میں نکل کے تو کوئی درس قرآن رکھے گا، اس کی کوئی دعوتیں دے گا، کوئی ایکٹیو ہے تو وہ ٹی پارٹیز کرے گا، گیٹ ٹوگیدر کرے گا، اور ہر کوئی کسی نہ کسی فیلڈ میں ایکٹیو ہے۔ مگر یہ سورہ آل عمران جن لوگوں پر نازل ہوئی وہ اللہ کے دین پر ایمان لا کر اللہ کے دین کی اقامت کے لیے متحرک ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بیڈ رومز میں بیٹھ کے سورت کو نہیں پڑھا تھا، انہوں نے صوفوں پہ بیٹھ کے سورت کو نہیں پڑھا تھا، انہوں نے میدان جنگ میں اور اپنے معاملات میں چلتے پھرتے ایک ایسے انداز میں اس سورت کو پڑھا تھا کہ اس طرح سے پھر وہ اس کو لے کے چلے کہ انسانی، جیسے انہوں نے انسانی جو تاریخ ہے اس کا ایک رخ ہی بدل کر رکھ دیا، پوری ہسٹری نے ٹرن لے لیا۔ اس وقت آپ غور کیجئے، آپ اپنی دنیا کے حالات کو دیکھیے تو آپ سوچتی ہیں کہ یار کیسے بدلے گی یہ دنیا، کس طرح حالات بدلیں گے، what will the turning point، کون سا ایسا موڑ ہوگا جہاں سے تاریخ اپنا رخ بدلے اور نئی اس کے اوپر چل پڑے۔ تو یہی وہ صورت ہے، یہی وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دیا۔ تو انہوں نے جب اس کو ایک تحرک کے ساتھ سنا، ایک رہنمائی کے طور پر سنا، ایک تو زندہ رہنمائی ہوتی ہے، ایک ایسی رہنمائی جو واقعاتی ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ ذرا ٹیم ورک بنا کے کام کرنے کی سچویشن کو آپ ذہن میں لے آئیے کہ میں کہتی ہوں کہ آپ کچن میں آئیں، ہم دونوں مل کے کھانا بنا لیتے ہیں۔ اب ٹیم ورک میں کیا ہوگا کہ ایک فرد ایک کام ذمہ لے گا تو دوسرا دوسرے، اور دونوں مل کے پھر وہ ایک دوسرے کو گائیڈ بھی کریں گے، اچھا یہ ایسے نہیں کرو، یہ ایسے کر لو۔ اور اس طرح جیسے جو واقعات ان کے گھروں میں، ان کے ایک گرد زمین کے اوپر جو ہو رہے تھے، یہ سورت اس سارے دور میں ان کی رہنمائی کے لیے اتری تھی۔ یعنی جب ہم اس سورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہماری ذہنوں میں اور ہماری آنکھوں کے سامنے جیسے وہ پوری مووی چلنی چاہیے، پوری ویڈیو، ہماری تصوراتی جو دنیا ہے نا، پھر ہی انٹریکشن بن سکے گا نا۔ اگر ہم اپنی تصور کو ہم پوری ذہن کے اوپر حاوی کر لیں اور ہم پوری طرح ویولائز کرنے لگ جائیں کہ وہ جماعت اسلامی جو مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں برسر پیکار تھی، اس جماعت کی قیادت کون کر رہا تھا، اور وہ منظم جماعت جب اس قرآن، اس پالیسی بک سے اپنی پالیسی لے کر فعال ہو رہی تھی، ایکٹیو ہو رہی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو کر کس طرح جو ہے وہ ٹیم ورک بنا کے کام کرتی تھی۔ تو یہ کتاب صرف ثواب پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن مجید یہ صرف جھومنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ اس سے تو میری عزیز بہنوں ہماری عملی زندگیوں سے کسی طرح بھی الگ نہیں کیا جا سکتا، کسی طرح بھی دور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس نے پڑھ کے، جس کو لے کے چل کے، حالانکہ اتنا سخت مارکا پیش آیا غزوہ احد کا، لیکن جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام جو ہے اس شان نزول سے اور اس طرح کے حالات سے اپنے آپ کو جوڑے نہیں، تو ہمیں سورہ آل عمران کی سمجھ آ نہیں سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں نا تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یار یہ تو بات تو آج ہی کی ہو رہی ہے، جیسے یہ آج بھی یہی کچھ مجھے چاہیے، یہی سب کچھ، تو یہی گائیڈنس اور یہی رہنمائی تو مجھے آج بھی درکار ہے۔ آپ کو ذرا نہیں لگے گا پڑھتے ہوئے کہ یہ تو یار یہ تو 1450 سال پہلے کی ایک چیپٹر ہے قرآن کا، اور 1450 سال پہلے جس طرح مسلمانوں کو رہنمائی چاہیے تھی یہ اس کی بات کی گئی ہے۔ آپ کو لگے گا ہی نہیں، آپ کو لگے گا کہ یہ تو آج کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انداز ایسا ہے کہ انسان
کے جو اندر کی دنیا ہے اور انسان کے جو باہر کی دنیا، یعنی دلوں کے اندر جو اس کے پوشیدہ جذبات، اس کی تفکرات، اس کی پریشانیاں، اس کے چیلنجز اور اس کے جو جذبات جو کبھی گرم اور کبھی ٹھنڈے، اور ایسے حالات میں وہ ان سب کے ساتھ اگر اپنے ان جذبات کے ساتھ، اپنے ان تصورات کے ساتھ، اپنے ان وسوسوں کے ساتھ جب وہ اس صورت کو پڑھتا ہے نا، پڑھتے ہوئے اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرے نا، تو اسے بالکل ایسے لگے گا وہ مدینہ پہنچ گیا ہے، اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے پھرتے دیکھ رہا ہے، صحابہ کو چلتے پھرتے دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، آ کے بتا رہا ہے یا رسول اللہ آج فلاں قبیلے کے ساتھ ان کا اتحاد ہو گیا ہے، یا رسول اللہ آج کعب بن اشرف کے بارے میں خبر ملی ہے کہ وہ مکہ گیا ہوا تھا اور وہ وہاں کے لوگوں سے ملا ہے جا کے، اور اللہ کے رسول لوگوں کے درمیان بیٹھ رہے ہیں مگر صورتحال کے اوپر سوچ بھی رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں، اور چہروں سے بھی بعض جگہ پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن قریب ہے، گھات لگائے ہوئے ہے، اور اب جیسے وہ مسلمانوں کے اوپر اب بھی ٹوٹ پڑے گا۔ تو وہ جو، اور پھر مسلمانوں کے اپنے اندر بھی جو منافق تھے اور ان کی باتیں، وہ آ کے مسلمانوں کے حوصلے توڑتے تھے، وہ ان کے دین پر، ان کے نظریے پر بات کرتے تھے، وہ ان کے خلاف، ان کے دلوں میں ایک نفرت تھی جو ان کے انداز اور طور طریقوں کے اندر ظاہر ہو ہی جاتی تھی۔ اور ایسی ہی صورت میں بیچ میں جو قبیلہ بنی کینکا تھا اور قبیلہ بنی نذیر، ان ساروں کی جو دشمنی تھی وہ بھی مسلمانوں کے درمیان کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی طور پر یہ ایسی صورتحال ہے جو ہمیں، یعنی ہمارے اطمینان بھرے گھروں میں اور ہمارے پر آسائش کمروں میں اور ہماری آسان زندگیوں میں یہ صورت ہمیں ایک مشکل دور میں لے جائے گی۔ ایک طرف ہم شکر بھی کریں گے اپنی زندگی پر، اور دوسری طرف ہم اس طرح متحرک ہونے کی کوشش بھی کریں گے جس کا کہ مطالبہ یہ صورت کرتی ہے۔ اور اس صورت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر اس کے تین ہمیں ملتے ہیں، تین اس کی جو آپ کہہ لیں کہ تین خطوط ہیں جن کے اوپر یہ صورت جو ہے نا وہ چلتی ہے۔ تو ہم ایک ایک کر کے اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ پہلی جو لائن، پہلا خط آپ کہہ لیں، پہلی جو لائن ہے کہ اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے الدین اور الاسلام کی حقیقت کھول کر بتائی ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا نا کہ مکمل اطاعت اور فرما برداری کا تقاضا اور مطالبہ جو ہے وہ مسلمانوں سے بھی ہے، اور ان کو بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور بار بار یہ حقیقت بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ دین سے مراد صرف وہ عقائد نہیں ہے جو، یعنی عقیدہ توحید کہ اللہ ایک ہے اور وہ انسانوں کا الہ ہے اور وہ پوری کائنات کا الہ ہے، بلکہ اصل جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تو الہ ہے اور عقائد کے مطابق اللہ ایک بھی ہے، مگر جس طرح پوری کائنات اس کی مطیع اور فرما بردار ہے، انسان کو بھی اسی کا مطیع اور فرما بردار ہونا ہے۔ چنانچہ مکمل اطاعت اور مکمل فرما برداری کا مطالبہ پوری صورت کے اندر جگہ جگہ آپ کو یہ مضمون ہمیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کھول کے اس صورت میں بتا دیا کہ اصل جو دین مطلوب و مقصود ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے سوا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ کسی سے نہیں چاہا جائے گا، جو کوئی لائے اسلام کے سوا کوئی اور دین، ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسلام کیا ہے؟ وہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا۔ چنانچہ شروع میں ہی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی اس سے کیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ حی و قیوم ہے، اور وہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے تو آپ اس کی ابتدائی آیات کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی گواہی دی ہے، اور سب فرشتوں نے بھی، اور وہ انصاف پر قائم ہے اور اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، اور اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اور پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو یہ تیرے ساتھ جھگڑیں تو کہہ دے کہ میں اور جو میرے فالوورز ہیں وہ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ تو کیا اہل کتاب اور دوسری امیوں سے بھی پوچھو
کہ کیا تم اسلام میں داخل ہوگے؟ اگر وہ اسلام لے آئیں اور ہدایت پا لیں تو ٹھیک ہے. تو یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور مطلوب اور مقصود ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ اطاعت ہو نہیں سکتی نا جب تک علم نہ ہو، جب تک ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے اور مجھے کیا سکھایا گیا ہے اور مجھے کیا بتایا گیا ہے، تو پھر میں کیسے کچھ بھی کر سکتی ہوں؟ جب پہلے تو مجھے یہ جاننا ہوگا کہ مجھے کرنا کیا ہے. چنانچہ اطاعت کا اگر مطالبہ ہے تو انہی آیات میں ہمیں وہ احکامات بھی ملیں گے، وہ چیزیں بھی ملیں گی کہ جن کی ہمیں اطاعت کرنی ہوگی. لیکن بہرحال بنیادی جو جذبہ چاہیے نا، جو جذبات جس چیز پر چاہیے، جو ہماری انٹرنل فیلنگ، ہماری جو انٹرنل کنڈیشن اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اطاعت. بس اس میں کوئی ریزسٹنس نہ ہو. جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، جب اس کے احکامات کے نفاذ کی بات آئے، تو ہمارا دل ایسے مطیع ہو جائے اور اس طرح اس کلمہ حق کے لیے، یعنی جیسے صرف ایک تو ہے نا کہ مطیع ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے اون کر لینا، اس کو اپنا بنا لینا کہ یہ میرا، یہ کلمہ صرف کائنات کا کلمہ نہیں ہے، یہ میرا کلمہ بھی یہی ہے. میں بھی اسی مطالبے کو چاہوں گی آپ سے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. تو اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور کئی آیات اگر آپ ایک تھیسس کے طور پر پوری سورت کو آپ پڑھیں تو ساری سورت کے اندر یہ مضمون بار بار چل رہا ہے، بار بار ہر ایک دو آیات کے بعد، کہ یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور وہ تو مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں اس میں سے نہیں تھے، اور اللہ کے دین کے سوا اور کوئی اور دین تلاش مت کرو، اور زمینوں آسمانوں میں سب ہر طرف اللہ ہی کا دین ہے، یعنی اسی کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور اسی کے مطیع فرمان ہو کر سب نے اسی کی طرف پلٹنا ہے. تو یہ وہ پہلا ایک آپ کہہ لیں کہ اس کی پہلا پہلو ہے، اس صورت کا پہلا خط ہے، پہلی اس کی لائن ہے کہ الدین اور الاسلام، اور مطالبہ کیا ہے؟ مکمل اطاعت، فرما برداری. تو اگر تو جسٹ فار انفارمیشن اس صورت کو پڑھنا ہو کہ بس کچھ معلومات میں اضافہ ہو جائے، بس میں کہہ سکوں کہ مجھے یہ آتا ہے، تو اب دیکھیں کہ یہ تو نہ پڑھنے والی بات ہے. اگر یہ سورہ آل عمران پڑھ کے وہ تحرک اپنے اندر لانا ہے جو صحابہ کے اندر تھا، تو اس کا پہلا جو سورت کا رنگ ہے اسے مجموعی طور پر ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ مکمل اطاعت اور مکمل فرما برداری کو ہمیں لے کے چلنا ہے. اور دوسرا جو خط یا دوسری جو لائن ہے اس صورت کے اندر، آگے کر دیں سلائیڈ مریم، دوسری جو لائن ہے، دوسرا خط وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس میں یہ تاکید کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ مسلمان اسلام لانے کے بعد ان کا جو ایک دل ہے ان کا وہ پلٹ جاتا ہے، بدل جاتا ہے، تو ان کے دن رات بھی بدل جاتے ہیں، ان کے شب و روز بدل جاتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز چینج ہو جاتی ہیں، اوور آل ان کی زندگی کا رنگ بدل جاتا ہے. بلکہ آپ لوگ جو یہاں پہ ہیں وہ ضرور ابھی ہم بعد میں جو ڈسکشن کریں گے تو آپ مجھے ضرور آج بتائیے گا کہ قرآن کی صحبت میں آ کے آپ کی زندگی کا کون سا رنگ بدلا، کون سا پہلو چینج ہوا، آپ کو لگا کہ یہ میں پہلے یہ کام کرتی تھی، پھر جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو پھر میں اس میں بدل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تصویر کھینچی ہے کہ مسلمانوں کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھتے ہیں. جو حکم بھی نازل ہوتا ہے وہ اسی وقت نہایت قبولیت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر فرمایا ہے، میں صرف ترجمہ پڑھتی ہوں، کہ جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، سب اللہ کی طرف سے ہے. حقیقت یہ کہ دانش مند لوگ ہی سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پروردگار جب تو نے ہمیں سیدھے راستے پر لگا دیا. تو اب دیکھیں یہاں سے اب اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ کھینچا ہے نا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ کیا کہتے ہیں
والراسخون فی العلم، وہ کہتے ہیں ہمارے رب، یقولون آمنا بہ، آیت نمبر 7 سے ہے کہ ہم ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ ڈالنا۔ اب دیکھیں ایمان والوں کا، مسلمانوں کے شب و روز کی تصویر ہے نا یہ، کہ وہ دن رات اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کے راستے پر چلانے لگ جاتا ہے، لیکن وہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور ہر لمحہ اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ایک روز تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، اور بے شک اے اللہ کہ ہم کوئی شک نہیں کہ اللہ تو ہرگز لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں عذاب کی آگ سے بچا، صبر کرنے والے، سچے یکسو ہونے والے، خرچ کرنے والے، اور راتوں کو استغفار کرنے والے۔ یعنی یہ نقشہ ہے جو ان کے شب و روز کا اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، وہ دن رات اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یا اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمیں گناہوں کے عذاب سے بچا لے۔ اور زندگی میں ان کی اسٹریٹجی یہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ صابر لوگ ہوتے ہیں، بے چین، پریشان حال اور شکایتی نہیں نظر آتے، وہ صابر نظر آتے ہیں، اور وہ یکسو ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کوئی سٹیٹس نہیں بھی ہے، تب بھی ایک زندگی کا ایک رنگ اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور راتوں کو استغفار کرتے ہیں، جب یعنی رات بھی ان کی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے گزرتی ہے۔ اسی طرح آگے جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے اللہ تو نے جو کتاب ہم پر نازل کی ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں، اے اللہ ہمیں گواہوں میں لکھ دے۔ ہر وقت ان کی یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں میں لکھ دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم ہی تو وہ لوگ ہو، تم ہی تو وہ خیر امت ہو جسے لوگوں کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور پھر بڑا خوبصورت ایک جگہ نقشہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو راتوں کو کھڑا رہتا ہے، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، ایسے ہی لوگ صالح ہوتے ہیں۔ پھر آگے یعنی اب میں پڑھتے ہوئے یہ صورت ساری دیکھ رہی تھی نا، تو مجھے میرے سامنے ایسے وہ کیریکٹرز آ رہے تھے نا کہ کتنے نبی اللہ نے کہا، کتنے نبی گزرے، قاتل ربیون، کتنے ہی تھے رب والے جنہوں نے قتال کیا اللہ کے راستے میں، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچی تو نہ انہوں نے سستی دکھائی، نہ کمزوری دکھائی، نہ وہ سرنگوں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر ایک اور تصویر میں آپ کے سامنے، یعنی یوں سمجھیں جیسے یہ تصویر ہے نا، جیسے آپ فون کے اوپر اپنی اسکرولنگ کرتی ہیں نا، تو ہم اس طرح اس وقت اس سورت کی اسکرولنگ کر رہے ہیں۔ تو اگلی تصویر جو ہمارے سامنے یہ سورت کھولتی ہے وہ غزوہ بدر کے بعد کی ہے، کہ وہ لوگ جب وہ زخمی ہو گئے اور شدید زخمی حالت اور شہداء اور غم کے سے بھرے ہوئے، اور ایسے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ چلیں دوبارہ جا کے ان کے پیچھے جائیں، شاید کہیں وہ پلٹ کے واپس نہ آ جائیں۔ تو جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، یعنی اس زخمی حالت میں اور رنج اور غم کی حالت میں بھی لوگوں
بچی آواز ادھر سے بند ہوئی ہے، سب کی ہو گئی ہے؟ آ رہی ہے آواز؟ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. ہمیں بھی نہیں آ رہی. اچھا ہاں جی، مجھے بھی نہیں آ رہی آواز. اب میں آ نے رہی میسج ہے؟ کیا، میں نے کہا آواز بند ہو گئی آنا. اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی نہیں. اب آ رہی. اچھا، وہ بیچ میں نا میرے سم ہاؤ سگنل ہاں اب آ اسٹاپ ہو گئی. ٹھیک ہے جی، دوبارہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو یہ اگر آپ اس صورت کو دوبارہ ایسے دیکھتی جائیں گی نا، سکرول کرتی جائیں گی، تو آپ کے سامنے وہ پورا ایک مسلمانوں کی زندگی کا جو ایک نقشہ ہے نا، جو رنگ ہے، وہ آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا. اچھا، تیسری لائن جو اس صورت کے اندر دی گئی ہے کہ یہ مسلسل مسلمانوں کو یہ صورت تلقین کرے گی کہ غیر مسلموں سے دوستی نہ کریں. اور چونکہ ابھی مدینہ کے اندر ہی بہت سے یعنی یہودی بھی آباد ہیں اور عیسائیوں کے بھی اب لوگ آ رہے تھے، اور مشرکین مکہ مشرکین بھی بہت سے تھے. تو ایمان والے خود ایک فیملی ہوتے ہیں، خود خاندان ہوتے ہیں، اور اس خاندان کی جو باہمی مودت اور مفاہمت ہوتی ہے نا، وہ ایمان کے جذبے پر ہوتی ہے. وہ بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا، لیکن ایمان کے جذبے پر ان کی ایک ہوتی ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اللہ یہ کہ تم اس سے ڈر کی حالت میں ہو. تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوف دلاتا ہے اپنے آپ سے، اور تمہیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. کہہ دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، بلکہ وہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. اور اہل کتاب کا ایک گروہ دل سے یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، لیکن وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آگے بہت ساری آیات آپ کو ایسی ملیں گی جن کا حاصل اگر آپ نکالیں، جن کی اگر آپ کوئی ہیڈنگ بنائیں تو وہ وہی ہے جو میں نے بنائی ہے کہ اہل ایمان غیر مسلموں سے دوستی نہ کریں. یعنی اگر ہمیں ریلیشن رکھنا ہے تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے، بڑے مناسب طریقے سے، بڑی حد کے اندر وہ والا ریلیشن رکھیں گے، اور جو ہے وہ اس ریلیشن میں اپنے راز ان کو نہیں دیں گے، کوئی کمپرومائز کریں گے اس کے اوپر، کمپرومائز ان کے ساتھ نہیں کریں گے، اور کوئی ایسی چیز ان کے ساتھ لے کر نہیں چلیں گے جس سے مسلمانوں کے مفاد کے اوپر زیادہ آتی ہو. اور آپ دیکھیں کہ یہ تو ظاہر ہے یہ میری اور آپ کی کسی عیسائی یا یہودی سے دوستی کی بات نہیں کی جا رہی. میری عزیز بہنوں، اگر ہم قرآن مجید کو اس کے اقامتی پس منظر میں نہیں پڑھتے سمجھتے نا، تو یہ تو اس صورت کا جو یہ تیسرا پہلو ہے، یہ تو بالکل ہی ہماری سمجھ میں نہیں آنے کا. یہ سمجھ ہی تب آئے گا. اور اگر آپ کبھی دیکھیں ہمارے تو جو پاکستان میں تو جو ڈرامے اور جو بنتی ہیں، جو میڈیا جو چیزیں بناتا ہے، وہ تو وہ چیزیں نہیں دکھاتے، لیکن اگر آپ انگریزوں کی بنائی ہوئی فلمیں دیکھیں اور اگر آپ ان کے میڈیا کو چیک کریں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ دنیا بھر میں ایک ہی لڑائی ہے، اور وہ ہے اقتدار کی لڑائی. حکومت کس کو ملنی چاہیے، دنیا پہ کون رول کرے گا، اور وہ ثابت کریں گے آپ کو کہ دنیا کے اوپر اگر ان عیسائیوں، یہودیوں اور یہود و نصارہ اور ان کافروں کے پاس ہی دنیا کا اقتدار ہو تو دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے، جبکہ حقیقتاً اس وقت اقتدار ان لوگوں کے پاس ہے، مگر دنیا بد امنی کا ایک نمونہ بن گئی ہے. تو ایمان والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک پوری پالیسی دے کر بھیجا ہے، اور پوری پالیسی لے کر چلو، اور اس پالیسی کو اسلام کی ایک مضبوط جرت مند شناخت کے طور پر ان کے درمیان لے کے کھڑے ہو. اور یہی وہ دین ہے جو دنیا کو امن اور سلامتی دے گا. یہی وہ پالیسی ہوگی، یہی وہ پیٹرن ہوگا کام کا آج بھی جو دنیا کو امن اور سلامتی دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں
اس صورت کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور آئندہ جو سفر ہے میرا اور آپ کا، اسے اللہ تعالیٰ جنت کا سفر بنائے، اور آج سورہ آل عمران بھی ہمارے اوپر ایک چھتری کی طرح آ جائے، ایک صاحبان کی طرح آ جائے، ایک بادل کی طرح آ جائے، جو قیامت کے دن ہم سب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے، اور بالآخر اللہ رب العزت اس جھگڑے کو قبول کر لیں اور ہم ساروں کو سورہ آل عمران کی صحبت میں جنت میں بھیج دیں۔